من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا رب، اے میرے رب، ان قومی اتخذوا، بے شک میری قوم نے، هذا القرآن مہجورا، میری قوم اس قرآن کو بالکل چھوڑ بیٹھی تھی۔ یہ قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے کہ یا اللہ، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اس آیت میں کافر تو بطور خاص داخل ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے بھی ڈرنے کا مقام ہے کہ آیت اگرچہ کافروں کے بارے میں ہے لیکن مسلمانوں کو بھی ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جو لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں، عمل نہیں کرتے، توجہ نہیں دیتے، وہ بھی قرآن کو چھوڑنے والے ہیں۔ لہذا آج امت نے جو قرآن کو چھوڑا ہے، اس کی وجہ سے یہ امت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے دور ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو لینے کا سب سے بڑا راستہ اللہ کی اطاعت ہے، اور قرآن کو چھوڑ دینا گویا کہ اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دینا ہے۔ تو آج ہم سب نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے ایک لحاظ سے کہ اللہ کا شکر ہے، ہمارا عقیدہ تو ہے قرآن کے حق ہونے پر، اس لحاظ سے تو ہم نے اس کو نہیں چھوڑا، ہم اس کو حق سمجھتے ہیں، سچ سمجھتے ہیں، اسی کی برکت سے ہم مسلمان ہیں، لیکن عملاً ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو روزانہ اس کی تلاوت کرتے ہیں؟ تو یہ بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس کی تلاوت سے محروم ہے، اور بعض بالکل تھوڑی سی کرتے ہیں، لیکن کم از کم ایک پاؤ تو ہر حالت میں ہونا چاہیے، ورنہ تو ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ روزانہ ایک سپارہ آدمی پڑھے اور حافظ 3 سپارے پڑھے، لیکن اگر غیر حافظ ایک سپارہ نہیں پڑھ سکتا تو آدھا سپارہ پڑھ لے، کچھ بھی نہیں، قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا نعوذ باللہ، تو ایک پاؤ تو پڑھ لیا کرے، اس سے کم تو نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل ہی نہ پڑھنے والے کو تو یہی عرض کیا جائے گا چلو بھی جتنا پڑھنا ہے پڑھ لے، ایک صفحہ پڑھ لیا کر، لیکن ایسا دن تو نہیں گزرنا چاہیے کہ پورا دن گزر گیا اور قرآن کی تلاوت ہی نہیں کی، پورا دن گزر گیا۔ دیکھو ہم روزانہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، جو لوگ عادی ہیں، اب تو 90-95% لوگ عادی ہیں سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کے، اور اس میں سے کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا کہ جس دن ان سے فیس بک یا واٹس ایپ یا یوٹیوب وغیرہ نہ دیکھا ہو، ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا، اور ایسے دن کئی گزر جاتے ہوں گے کہ جن میں اس نے قرآن کو کھول کر بھی نہیں دیکھا۔ یہ ایک بھی قرآن کو چھوڑنے والی ایک بات ہوئی۔ پھر اس لحاظ سے بھی ہم نے چھوڑا ہوا ہے، جو قرآن کو ہم پڑھتے ہیں اور جس لحاظ سے ہم پڑھتے ہیں تو الامان والحفیظ، یہ بھی قرآن کو گویا کہ ہم نے چھوڑا ہوا ہے، نعوذ باللہ پھینکا ہوا ہے، ہم قرآن سے نعوذ باللہ جیسے بیزار ہوں، چٹی سمجھتے ہیں ہم قرآن کو۔ تراویح میں قرآن ایسے پڑھا جا رہا ہوتا ہے، کک سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، جیسے قرآن ہمارے لیے کوئی تاوان تھا، ہم اس سے جان چھڑا رہے ہیں کہ بس اس کو ختم کریں، نکلیں، اور لوگ بھی ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے ہیں ایسی مسجد مل جائے جس میں جلدی فارغ ہو جائیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن سے تھکے ہوئے ہیں۔ ہمیں تو ایسی مسجد ڈھونڈنی چاہیے جس میں قرآن رات کو دیر سے ختم ہو۔ حرم شریف میں دیکھیں، رات کے 1-2 بج جاتے ہیں قرآن کی تراویح ختم ہوتے ہوتے۔ ابھی پاکستان میں بعض ایسی جگہ ہیں جہاں رات کو دیر سے تراویح ختم ہوتی ہے۔ یہ کندیا شریف میں روزانہ رات کو 1-2 بجے تراویح ختم ہوتی ہے، رمضان میں دیر تک پڑھتے رہتے ہیں، بعض بھی اور بھی بہت ساری جگہوں پر ایسے۔ تو کم از کم ہم چلو اور نہ کر سکیں، اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم ایسی مسجد ڈھونڈیں جس میں قرآن دیر سے ذرا ختم ہو، اور پھر نماز پڑھانے کا اگر ہمیں موقع ملے تو اس میں نماز آرام سے پڑھیں، بھگانے والی چٹی والی بات نہ ہو، اور اپنی انفرادی ہم نماز پڑھتے ہیں تو آرام سے اس میں قرآن پڑھیں، قرآن کو بھگانے والی بات نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی نماز پڑھاتے تھے، آپ سورہ فاتحہ کی 2 آیتیں اکٹھی نہیں پڑھی، کبھی بھی۔ ہر آیت کے بعد آپ سانس توڑتے تھے، پھر آیت کے بعد آپ سانس توڑتے تھے، اس لیے کہ قرآن سے لگاؤ تھا، اور اس کو آرام سے پڑھتے تھے، ٹھہر کر پڑھتے تھے۔ انفرادی نماز میں تو اتنا پڑھتے تھے ٹھہر کر کے حتیٰ تورمت قدماہ، کہ پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، کھڑے ہیں آرام سے پڑھ رہے ہیں، لمبی تلاوت کر رہے ہیں، اور جنت والی آیات آ گئیں تو اللہ سے رحمت مانگ رہے ہیں، جہنم کی آیات آ گئیں تو اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں، عربی کے اندر
اور اللہ کی توحید عظمت وغیرہ دوسری آیتیں ہیں تو بار بار پڑھنا اس کو۔ اور ہم لوگ جیسی نماز پڑھتے ہیں، نماز سے ہٹ کر میں اس وقت تلاوت کی جہت سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم نماز کے اندر جو قرآن کا حال کرتے ہیں وہ ہم سب کو معلوم ہے، تو کم از کم میں اور آپ تو ابھی سے نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم نماز کے اندر قرآن آرام سے پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ میں ہر آیت کے بعد ہم سانس توڑیں گے، اور جو آگے قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی بعض لوگوں نے بس آخری قل هو اللہ اور سورۃ فلق سورۃ الناس رٹی ہوئی ہیں، بس ہمیشہ یہی نماز میں پڑھتے ہیں، جیسے اور قرآن پڑھنا کوئی گناہ ہو نماز میں، کبھی ہاتھ ہی نہیں لگایا دوسری سورت کو۔ ہمیں بدل بدل کر قرآن پڑھنا چاہیے، درمیان کی آیتیں بھی پڑھنی چاہیے، اور کم از کم 30ویں سپارے کا کچھ اس آدمی یاد کر لے، اس کو بدل کر پڑھتا رہے۔ ہم ایسے کیوں قرآن سے تھکے ہوئے ہیں کہ بس 3-4 صورتیں ہیں، بس اس کے علاوہ قرآن جانے اور وہ جانے، ہم ہاتھ تک نہیں لگاتے۔ اور ایسا کیوں ہم تھکے ہوئے ہیں کہ ہم قرآن کی لمبی صورتیں کچھ یاد کر لیں، ان کو ہم انفرادی طور پر تہجد میں کھڑے ہو کر پڑھ لیا کریں، اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ ہمارا دل قرآن سے لگنے والا ہو، اور اپنے بچوں کو قرآن سے شغف رکھوائیں، اور بچوں کو پڑھانے کے لحاظ سے بھی ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے کہ ہمارا بچہ مدرسے میں چلا جائے، معاشرے میں بھی چھوٹا آدمی سمجھا جاتا ہے، مولوی بن رہا ہے اس کا بچہ، اور وہ بھی بیچارہ بعض دفعہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، اور بچہ دنیا کے ماحول میں چلا جائے تو نعوذ باللہ اس کو عزت سمجھتا ہے، اور معاشرے والے بھی عزت سمجھتے ہیں، مدرسے میں پڑھنے کو کم درجہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ قرآن کو چھوڑنا نہیں تو اور کیا ہے کہ ایک آدمی قرآن کی تشریح، تفسیر، مطلب یہ پڑھ رہا ہے اور عالم بن رہا ہے، اس کو ہم دل میں سمجھتے ہیں کہ چھوٹا آدمی ہے۔ ایک آدمی CSS کر رہا ہے تو واہ، اس کی تو بابا کیا بات ہے۔ تو ہمارے اپنے دلوں میں ہی ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، کہ قرآن کی کوئی اہمیت نہیں رکھی، قرآن کی کوئی عظمت نہیں رکھی، قرآن پڑھنے والوں کی تعظیم اور توقیر نہ کی، اور جو دنیا کا حساب کتاب ہے اس میں تو ہمارے ہاں بڑے ان کے پروٹوکول ہیں اور بڑے ہمارے ہاں ان کے معیارات ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہم مسلمان ہو کر قرآن کو چھوڑیں، اللہ کے نبی کو کتنا دکھ ہوگا۔ ہم اپنے بچوں کو حافظ بنیں، اور ہم خود اپنے آپ کو قرآن کا یاد کرنے والا بنیں، صرف آخری 2-4 صورتوں پہ نہ کھڑے رہا کریں، اس کے علاوہ بھی یاد کرنا ابھی سے شروع کریں، اور نماز اپنی آرام سے پڑھا کریں، خاص طور پر اس کی جو تلاوت ہے۔ گھروں میں عورتیں تو بالکل قرآن نہیں پڑھتی، مرد تو پھر بھی کچھ ہاتھ لگا لیتے ہیں، قرآن عورتیں وہ پڑھتی ہیں جو بوڑھی ہیں، ہاں، یا اس کے علاوہ بعض خواتین دیندار بھی ہوتی ہیں، پڑھتی ہیں، لیکن عموماً ماحول نہیں ہے، بس اماں بن گئی، بوڑھی بن گئی تو پھر قرآن شروع ہو گیا، ورنہ نوعمر لڑکیاں ہیں، نئی شادی شدہ لڑکیاں ہیں، قرآن کے قریب تک نہیں ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا، ہمارے گھر میں ایک کمرہ عبادت کے لیے ہونا چاہیے، ماحول بنانا چاہیے ہمیں گھر میں، جس میں قرآن پاک رکھا ہوا ہو، ترجمے والا رکھا ہوا ہو، تفسیر بھی رکھی ہوئی ہو، اور بڑی اچھی جگہ ہو، قالین کا ٹکڑا بچھا ہوا ہو، ساتھ نماز وضو کی جگہ، ساتھ وضو کی جگہ ہو، اور کچھ دینی کتابیں رکھی ہوئی ہوں، مستند معتبر کتابیں، تاکہ گھروں میں ماحول ہو قرآن کا، بچے کبھی قرآن پڑھیں تو ان کو انعام دینا چاہیے۔ ہمارا بچہ فرسٹ آتا ہے یا اچھے نمبر ہی لے کر آتا ہے، پورے خاندان میں دھوم مچی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے نے پوزیشن لی ہے، بھلا وہ چھوٹی سی کہ سکول میں پوزیشن لے کر آ جائے، اور ہمارا بچہ قرآن پڑھنے گیا، اس کی سورہ فاتحہ ختم ہوگی، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ ہم بچے کو اس پر انعام دیں کہ آج میرا بچہ سورہ فاتحہ ختم کرا ہے، آج میرے بچے کا 30واں سپارہ شروع ہو گیا ہے، اور آج میرے بچے نے پہلی سورت پڑھ لی ہے۔ تو ہم جب اس کی حوصلہ افزائی کریں گے تو ماحول بنے گا، اور جب حافظ بن جائے بچہ، اللہ نے ہمت زیادہ دی ہو تو بڑا پروگرام کرنا چاہیے کہ ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ بچے نے ہمارے حفظ ختم کیا ہے، تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو۔ اور اگر زیادہ اللہ نے ہمت نہیں دی تو اپنی ہمت کے بقدر بچے کو ہدیہ بھی دینا چاہیے، گفٹ دینا چاہیے، اور خاندان والوں کو بلا کر اپنی ہمت کے بقدر دعوت کر کے کھانا بھی کھلانا چاہیے۔ ہم لوگ مسلمان ہی اگر قرآن کو چھوڑ دیں گے، قرآن کو توجہ نہیں دیں گے، تو باطل تو آ کر قرآن کو نہیں اپنائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیو، آج ہمارا قرآن بھی بیچارہ لاوارث ہے، بے یار و مددگار ہے، اور گھروں میں بعض دفعہ قرآن ایسے رکھے ہوئے ہیں کہ کئی مہینے ہو گئے قرآن کھول کر بھی نہیں دیکھا، مٹی پڑی ہوئی ہے، یا الماری میں ایسا بند کر کے رکھے، کبھی اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ تو ہم مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، اور یہ تو تقریباً سب مسلمانوں نے چھوڑ رکھا ہے سوائے چند ایک کے، کہ شروع سے لے کر آخر تک قرآن کو سمجھ ہی لیتے کہ قرآن نے کہا کیا ہے۔ اخبار روزانہ پڑھتے ہیں، دنیاوی حالات سے روزانہ آگاہ رہتے ہیں، لیکن قرآن کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، قیامت والے دن اللہ کے نبی شکوہ کریں گے، اے میرا رب، ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا،
اور جو قرآن کو سینے سے لگائے گا، من تعلم آیۃ من کتاب اللہ، جو آدمی قرآن کی ایک آیت سیکھ لے گا تو جب قیامت والے دن آئے گا تو قرآن کی آیت استقبلتہ وہی تضحک، قرآن کی آیت مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کرے گی کہ اس نے مجھے سیکھا تھا۔ دیکھو ایک آیت ہم نے ابھی سیکھ بھی لی، وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول علیہ السلام کہیں گے کہ اے میرا رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یہ ایک آیت ہم نے سیکھ لی ہے۔ تو اس پر، اس ایک آیت کے سیکھنے کے اوپر ایک تو 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ملا ہے ہمیں حدیث کی روشنی میں، اور اس ایک آیت کے سیکھنے کے اوپر قیامت والے دن انشاءاللہ قرآن کی آیت ہمارا استقبال بھی کرے گی۔ پھر اس قرآن کے پڑھنے کی، اس آیت کے پڑھنے کی وجہ سے ہمیں اس کا ثواب بھی ملا، ہر حرف کے اوپر نیکیاں۔ تو قرآن کو ہم نے سینے سے لگانا ہے، قرآن کو چھوڑنا نہیں ہے، اپنے بچوں کو بھی پڑھانا ہے۔ لڑکیاں ماسٹر ڈگری لے لیتی ہیں، ایم ایس سی کر لیتی ہیں، لیکن ایک دفعہ بھی قرآن پورا ناظرہ نہیں پڑھا ہوتا، ایک دفعہ بھی الفاظ بھی صحیح ادا کرنے نہیں آتے۔ یہ وہ دکھ کی باتیں ہیں جو آج ہم مسلمان کرتے ہوئے بھی خود شرماتے ہیں کہ ہم مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ کیا کر رکھا ہے۔ باہر اگر ہمارے کوئی قرآن کو جلا دے تو ہم سارے جذبات میں آ جاتے ہیں، اور آ بھی جانا چاہیے، یعنی ایمانی لحاظ سے ہمیں غیرت بھی آنی چاہیے کہ ہمارے قرآن کو کس نے جلایا ہے۔ ہمارے قرآن کو نعوذ باللہ کوئی دھکا دے دیتا ہے، پھینک دیتا ہے، ہمیں غیرت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس پر غیرت کیوں نہیں آتی کہ میں نے خود قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، میں نے الماری میں بند کر کے رکھا ہوا ہے، میں اس کو ہاتھ تک لگانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس پر ہمیں غیرت کیوں نہیں آتی کہ میں اپنے بچوں کو قرآن سکھانے کی تعلیم دلانے کی طرف متوجہ نہیں ہوں، میں اس کو کم تر اور ادنا چیز سمجھتا ہوں کہ مولوی بن کے قرآن سیکھ کر کیا کرے گا۔ تو اس پر ہمیں غیرت کیوں نہیں آتی؟ ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، اس پر ہمیں جوش کیوں نہیں آتا؟ میں خود قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، میری والدہ نہیں کرتی، میری بہن نہیں کرتی، بھائی بھابھی بچے نہیں کرتے، اس پر مجھے کیوں جوش نہیں آتا؟ آخر ہم مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ کیا کیا ہے؟ میرے عزیز بھائیو، ہم قرآن کو سینے سے لگائیں گے، قرآن ہمارا استقبال کرے گا۔ ہم قرآن کو چھوڑ دیں گے تو پھر وہی حدیث جو ابن حبان کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن شافع مشفع، قرآن قیامت والے دن سفارشی بن کر آئے گا اور اس کی سفارش قبول ہوگی۔ ماہل مصدق، یہ قرآن لوگوں کے ساتھ جھگڑا کرے گا کہ انہوں نے ہمیں چھوڑ رکھا تھا، اور اللہ اس قرآن کے حق میں فیصلہ کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جو آدمی قرآن کو سینے سے لگائے گا، سامنے رکھے گا، اللہ نے ہمیں اپنی رحمت سے قرآن کو سینے سے لگانے کی اور اپنے سامنے رکھنے کی توفیق دی ہوئی ہے۔ جو قرآن کو سامنے رکھے گا، قرآن قیامت والے دن قادہ الی الجنہ، اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے گا، پھر یہ اس دن اپنے شانے دکھلائے گا۔ ومن جعلہ وراء ظہرہ، جو قرآن کو پس پشت ڈال دے گا، پیٹھ پیچھے ڈال دے گا، کوئی قرآن کی طرف توجہ نہیں، نہ اس پر عمل ہے، نہ تلاوت ہے، نہ اس کی اہمیت ہے، تو قرآن کیا کرے گا؟ ساقہ الی النار، قرآن اس کو دھکا دے کر جہنم میں گرائے گا۔ یہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح ہے۔ اس لیے قرآن ہی میرے عزیزو ہمارا سب کچھ ہے، قرآن ہی ہمارا سب کچھ ہے۔ ہم اس کو اپنے سینوں سے لگائیں گے، یہ ہمیں پار لگوائے گا، اور اگر ہم اس سے اعراض کریں گے، روح گردانی کریں گے، منہ موڑیں گے، پسے پشت ڈال دیں گے، نہ بچوں کو سکھائیں گے، نہ خود سیکھیں گے، نہ عمل کریں گے، تو پھر قرآن بھی بڑا غیرت والا ہے، یہ قیامت والے دن دھکا دے کر انسان کو جہنم رسید کر دے گا۔ اگر اس کو سینے سے لگایا تو بڑے اونچے انعامات ہیں، اور اگر اس سے اعراض برتا تو پھر اس کا آگے سے وبال بھی بہت سخت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن کو سینے سے لگانے والا بنائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے۔ فکر کرنی چاہیے کہ میرے بچے کم از کم ناظرہ قرآن پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے، اور تجوید اور قرات کے ساتھ پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے، اس کی پوری فکر کرنی چاہیے۔ یا مسجد میں بھیجنا چاہیے، کسی وجہ سے مسجد میں نہیں بھیج سکتے، گھر میں قاری صاحب ہیں، پورا قرآن ختم کروائیں۔ گھر کا ہر بچہ قرآن پاک ناظرہ کم از کم ضرور پڑھا ہوا ہو۔ بڑی عمر کا آدمی ہے، نہیں پڑھا ہوا، پڑھنا شروع کر دے۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ مساجد میں ماحول ہوتا ہے، اس کی ترغیب دی جاتی ہے۔ ہمارے مولوی سامد صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ کوئی آدمی پڑھنے کے لیے آنا چاہے تو میں تیار ہوں، کوئی وقت نہیں اس کے لیے، جو وقت وہ مانگنا چاہے مانگ لے۔ تو ہر جگہ ہمارے ہاں یہ ماحول ہے کہ سکھانے کے لیے تیار ہیں۔ اب ضرورت میری اور آپ کی ہے کہ ہم قرآن سیکھنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں سیکھنا چاہتے۔ تو ہم آج سے عزم کر کے اٹھیں کہ میں اور آپ ہم روزانہ قرآن کی تلاوت کیا کریں گے، ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلائیں گے، ہم انشاءاللہ پورے قرآن کا ترجمہ سیکھیں گے، ہمارا درس انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے چلتا رہے گا، اور ہم پورا قرآن پڑھیں گے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ پھر قیامت والے دن انشاءاللہ ہم پر امید ہیں ہم یہ سارے انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے اور قرآن ہمارا ہاتھ پکڑ کے لے کے جا رہا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ آگے آگے ہوں گے، ہم آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے، ہم کہیں گے یا اللہ ان کی برکت سے ہم بھی آ جایا کرتے تھے، ان کی برکت سے ہمیں بھی لے جا۔ تو انشاءاللہ اکٹھے جنت میں جمع ہو جائیں گے، وہاں کوئی درس نہیں ہوا کرے گا، وہاں بیٹھ کے انشاءاللہ گپ شپ لگائیں گے، سیر و سیاحت کے لیے جائیں گے، کھانے کھائیں گے، دعوتیں کریں گے، پارٹیاں ہوں گی انشاءاللہ، لیکن ہوں گی تب اگر ادھر بیٹھتے رہے تو۔ اگر قرآن کو چھوڑ گئے تو پھر اللہ ہی ہماری مدد فرمائے۔ تو انشاءاللہ ہم نے اس طرح جڑے رہنا ہے اور اللہ ہمیں جنت میں بھی اکٹھا کرے گا۔ یہ مذاق کی چیز نہیں ہے، اللہ ہم سب کو جنت میں اکٹھا کرے گا۔ اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائے اپنی رحمت سے۔ جو لوگ یہاں دنیا میں اکٹھے بیٹھتے ہیں وہاں بھی انشاءاللہ اکٹھے بیٹھیں گے۔ بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ علماء کا چونکہ سارا دن مشغلہ قرآن حدیث ہوتا ہے تو یہ وہاں کہیں گے کہ یا اللہ یہاں بھی کوئی ایک مجلس ہو جایا کرے، وہ جو ہم دنیا میں قرآن میں آگے بیٹھا کرتے تھے تو وہاں ایک مجلس لگا کرے گی جس میں صرف علماء ہوں گے اور ان کے اپنے قرآن کے بارے میں بحث مباحثے، علمی نکتے، علمی باتیں ہوا کریں گی۔ تو یہ وہاں بھی انشاءاللہ مجلسیں لگا کریں گی۔ جمعہ بازار ہوگا جنت میں انشاءاللہ، بازار میں انشاءاللہ ملا کریں گے، گھروں میں آیا جایا کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ قرآن کے ساتھ جوڑ کر رہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ۔ مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ جب یہاں سے آدمی حج پر جاتا ہے نا تو فلائٹیں آگے پیچھے ہوتی ہیں اور یہاں راستے میں چیکنگ بھی ہوتی ہے، پاکستان کے ایئرپورٹ پہ علیحدہ، پھر جدہ میں علیحدہ، پھر آگے علیحدہ۔ تو وہاں لوگ وقفے سے پہنچ رہے ہوتے ہیں، دوست پہنچ رہے ہوتے ہیں، جب پیچھے سے کوئی پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا تم پہنچ گئے خیریت سے، راستے میں کوئی مسئلہ تو نہیں بنا، کاغذی کارروائی میں کوئی ٹینشن تو نہیں ہوئی؟ تو کبھی کبھی وہ بتاتے ہیں جی ہاں فلاں ایئرپورٹ پہ تھوڑے پھنس گئے تھے، فلاں جگہ تھوڑا مسئلہ بن گیا تھا، لیکن الحمدللہ ہم پہنچ گئے خیریت سے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم جنت میں جائیں گے نا وہاں بھی ایسے ہی ہوگا، کوئی پہلے پہنچا ہوا ہوگا، کوئی بعد میں آئے گا، پوچھے گا ہاں بھی تجھے کیا ہو گیا، کہا بس وہ تھوڑا سا کسی کے پیسے دینے تھے وہ پھنس گیا تھا، اس کے حساب میں لگا رہا، تو کیوں دیر سے آیا تھا، بس وہ کسی کو تکلیف دے دی تھی اس کی وجہ سے پھنسا رہا۔ کوئی دیر سویر وہاں پہنچتے رہیں گے، استقبال کرتے رہیں گے، پھر جب نیا کوئی آئے گا پرانا اس کا استقبال کر رہا ہوگا، انشاءاللہ ایک دن سارے اکٹھے ہو جائیں گے، پھر ہمیشہ کی رعنائیاں، رنگینیاں، خوشیاں، خوشحالیاں، بہاریں، رونقیں انشاءاللہ ان سے محظوظ ہوں گے۔ اللہ ہمیں پہلے والے میں لے جائے، ہمیں بچائے اللہ سے کہ راستے میں ہم کہیں پھنس جائیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسی طرح مجرم لوگوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، تمہارا پروردگار ہدایت دینے اور مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ آیت میرے آقا مدنی علیہ السلام کی تسلی کے لیے ہے کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو جاتے تھے تو آپ کو تکلیف ہوتی تھی، تو اللہ نے فرمایا میرا حبیب یہ ہر نبی کے دشمن رہے ہیں، ہر سچے آدمی کے دشمن رہتے ہیں۔ یہاں سے یہ درس بھی ہے کہ جو بھی دینی مقتدا ہوتے ہیں ان کے کوئی نہ کوئی دشمن بھی ضرور ہوتے ہیں، ان کے مخالف بھی ضرور ہوتے ہیں۔ آدمی کو بس یہ دیکھنا چاہیے کہ میں حق پر ہوں یا نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے چل رہا ہوں کہ نہیں۔ باقی لوگ تو مخالفت میں باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، الزامات بھی لگاتے رہتے ہیں اور مختلف قسم کے اعتراضات بھی کرتے رہتے ہیں۔ آدمی یہ دیکھے کہ میرا اللہ کے ساتھ معاملہ کیسے ہے، خود اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہو جائے تو پھر لوگوں کے اعتراضات تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اعتراضات سے پاک کوئی آدمی نہیں، آدمی جتنا بھی اچھا مان لے کوئی نہ کوئی اس کا اعتراض اس کے پاس پہنچا ہی پڑا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر آدمی کے دل میں یہ ہو کہ میں تو اللہ کے لیے زندگی گزار رہا ہوں، میں کون سا لوگوں پہ دھاک بٹھانے کے لیے زندگی گزار رہا ہوں، تو پھر لوگوں کے اعتراضات دل پہ اثر نہیں کرتے۔ اور اگر انسان بیچارہ خود ہی اسی چکر میں ہو کہ لوگوں میں نام بن جائے، کوئی تھوڑی دھاک بن جائے، کوئی میری بھی شخصیت ہو، پھر تھوڑا سا بھی اس کو کوئی اعتراض پہنچے تو وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے کہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ ہمارا تو مسئلہ ہی اللہ کے ساتھ ہے، اللہ راضی ہے، رب راضی ہے تو سب راضی ہے، باقی کوئی کسی سے مکمل راضی نہیں ہوتا۔ میرے پاک پیغمبر سے سارے راضی نہیں ہوئے تو باقی کون کس سے راضی ہوگا؟ آپ کے اوپر اعتراضات کرنے والے لوگ تھے بھی صحیح، اب بھی ہیں، آئندہ بھی آتے رہیں گے۔ جب نبی جیسی ہستی جو اس پر انگلی رکھنے کی کوئی جگہ بھی نہیں ہے اور اس شخص پر لوگوں نے کتابیں لکھنے خلاف میں، تو میں اور آپ کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے اثر نہیں لینا چاہیے کہ لوگ اعتراضات کرتے ہیں۔ ہاں یہ دیکھنا چاہیے کہ اعتراض ان کا برحق ہے تو پھر اپنی بات دور کرنی چاہیے، اعتراض بے جا ہے تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ قائد، راہبر، رہنما کی علامت ہوتی ہے کہ وہ دل کا چھوٹا نہیں ہوا کرتا، وہ لوگوں کے اعتراضات سے دل برداشتہ نہیں ہو جاتا کہ ہے لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے اس کو بڑا سینہ دیا ہوتا ہے، وہ بڑی بڑی باتیں سہ جایا کرتا ہے۔ تو یہ قیادت کی ایک صفت ہے کہ وہ لوگوں کی باتوں سے متاثر نہیں ہوتے۔ آگے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً۔
یہ ایک اور اعتراض کافروں کا۔ کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر سارا قرآن ایک دفعہ ہی کیوں نہیں نازل کر دیا گیا، سارا ایک دفعہ ہی اللہ قرآن اتار دیتا، یہ کیا تھوڑا تھوڑا اللہ قرآن اتار رہا ہے؟ لہٰذا یہ پتہ چلا قرآن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی کتاب ہوتی تو اللہ اکٹھے کتاب بھیج دیتا، اور اگر اللہ اکٹھے بھیج دیتا تو یہ کہتے کہ تو ایک دم کتاب بھیج دی ہے۔ ہمیں ہمارے موقع بموقع اللہ قرآن اتارتا تھا کہ ہمیں ہر موقع پر پتہ چلتا ہے کہ اس موقع پر اللہ کا کیا حکم ہے، کیونکہ ان کا کام یہ اعتراض کرنا تھا، تو اس لیے قرآن چونکہ اترتا تھا موقع کی مناسبت سے، کہ کہیں مسلمانوں کو کفار تکلیف دے رہے ہیں، اللہ آیات اتار کر تسلی کر دیتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کائنات پر تہمت لگی تو ان کی تسلی کے لیے، ان کی برات کے لیے اس موقع پر قرآن آ گیا، اور کسی اور موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر وہاں گئے تو وہاں جو کافروں کے ساتھ صورتحال پیش آئی، وہاں آپ نے بیعت لی ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ کر، تو اس کے اوپر قرآن اتر آیا۔ آپ بدر کے موقع پر تشریف لے گئے، وہاں قرآن اترا، اللہ نے فرمایا کہ ہم فرشتے بھیج رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کی مدد ہوگی۔ موقع موقع پر قرآن اترتا رہا تو حضور علیہ السلام کے دل کو اور زیادہ مضبوط کیا جاتا رہا۔ تو یہی طریقہ بہتر تھا، نہ کہ یہ مناسب تھا کہ ایک ہی دم اکٹھے بھیجو۔ اللہ نے فرمایا کذالک، میرے پیغمبر ہم نے یہ اس لیے کیا ہے کہ قرآن کو سارا اکٹھا نہیں اتارا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، وقفے وقفے سے۔ کیوں؟ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اس کو فواد واو نہیں پڑھنی، حمزہ پڑھنا ہے۔ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، میرے حبیب ہم نے یہ اس لیے قرآن تھوڑا تھوڑا اتارا ہے تاکہ اس کے ذریعے ہم آپ کے دل کو مضبوط رکھیں، کہ موقع موقع پر قرآن اترے گا، کافر آپ کو تکلیفیں دیں گے، ہم تسلی کا قرآن اتار دیں گے تو آپ کا دل مضبوط ہو جائے گا، اور یہ آپ کی بیوی پر تہمت لگائیں گے، ہم قرآن اتار کر پاکی بیان کر دیں گے تو آپ کا دل مضبوط ہو جائے گا۔ پھر فرمایا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھوایا ہے آپ سے۔ یہ میں بڑا عرض کرتا ہوں اپنے آپ سے بھی، آپ سے بھی، میں اپنے آپ سے بھی، ہم قرآن کو تیز نہ پڑھا کریں، ہم جلدی جلدی نہ پڑھا کریں، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ قرآن تو مزے لینے کی چیز ہے، قرآن کوئی جان چھڑانے کی چیز ہے۔ قرآن کو عرب کیسے قرآن پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ حرم شریف میں کیسا قرآن ہوتا ہے، دل کرتا ہے کہ آدمی سنتا جائے اور سنتا جائے۔ قرآن ہی ایسا خوبصورت اور آرام آرام سے پڑھتے ہیں، ہم خود ہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ایسی مسجدیں کہ جہاں وہ تیز تیز پڑھے، تو امام کا کیا قصور ہے، وہ اس کو پتہ ہے کہ پیچھے والے کیا چاہتے ہیں۔ ہماری چاہت یہ ہو کہ میں اکیلے نماز پڑھوں تو میں آرام آرام سے پڑھوں گا، ایک ایک آیت میں وقفہ کروں گا، میں امام بنوں گا تو ایک ایک آیت میں وقفہ کروں گا۔ قرآن آرام سے پڑھنا ہے، میں نے قرآن کو تیز تیز نہیں پڑھنا، اپنی تلاوت کروں گا بغیر نماز کے تو آرام آرام سے پڑھوں گا، اس کی برکات ہیں۔ قرآن بار بار کہتا ہے رتلناہ ترتیلا، اور وہاں ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، تیز تیز نہ پڑھو، اس کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، اور ایک یہ بھی ہم کیا کریں، ہم نا جن کا قرآن آپ کو پسند ہو ان کا قرآن سنا کریں موبائل کے ذریعے سے، اس سے بھی دل میں قرآن کا نور اترتا ہے اور رغبت بڑھتی ہے۔ مجھے ایک ہم کالج پڑھتے تھے، سکول پڑھتے تھے، تو وہ کوئی نعت آئی تھی اچھی سی، تو میرا بھتیجا مجھے کہنے لگا، ہم کلاس فیلو بھی تھے، کہنے لگا دیکھو اتنی اچھی اچھی نعتیں ہوں اور تلاوت ہو تو پھر گانا سننے کو دل بھی نہیں کرتا۔ تو اگر ہم اچھی نعتوں سے لو لگا لیں، اچھی تلاوتوں سے لو لگا لیں تو پھر انشاءاللہ ہمارا دل کہیں اور جائے گا نہیں، پھر اسی قرآن سننے کو دل کرتا رہے گا۔ تو ایسے قرآن کی تلاوتیں مل جاتی ہیں جن کی آوازیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، بہت سارے قرآن کے ماشاءاللہ قراء موجود ہیں، اور نام یہ تو ائمہ حرمین کے سن لیا کریں۔ مجھے ماہر المویقلی کی آواز بہت پسند ہے، ہر آدمی کا اپنا ذوق ہوتا ہے، اور شیخ رعد الکردی کی آواز بہت پسند ہے، مشاری راشدی کی آواز زیادہ پسند ہے۔ یہ مشہور قاری ہیں جو موجود ہیں یوٹیوب پر بھی، ان کی آواز میں بڑی رقت بھی ہے، درد بھی ہے۔ مسجد نبوی کے عبدالرحمن الحذیفی ہیں، تھوڑا سا سادہ پڑھتے ہیں، ہم اجمی والا سادہ نہیں، وہ عربوں والا سادہ، لیکن بہت رقت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو ان کی آوازوں میں مزہ بھی ہے اور رقت بھی ہے، تو ہمیں ان کی آوازیں، ان کی تلاوتیں سننی چاہیے، اس سے بڑا مزہ آتا ہے، انسان کو نور بھی ملتا ہے، روحانیت ملتی ہے، اور دل بھی میل ہوتا ہے قرآن کو ایسا پڑھنے کی طرف۔ آگے فرمایا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، جب کبھی یہ لوگ تمہارے پاس کوئی انوکھی بات لے کر آتے ہیں تو ہم تمہیں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب اور زیادہ وضاحت کے ساتھ عطا کر دیتے ہیں۔ یعنی جب بھی کوئی کافر آپ کے سامنے کوئی انوکھی بات لے کر آتے ہیں، یعنی اعتراض لے کر آتے ہیں، تو ہم اس موقع پر قرآن اتار کر بڑا کھل کے جواب دے دیتے ہیں آپ کو۔ اس لیے بھی قرآن موقع بموقع اتارنا ضروری ہے۔ جیسے کفار نے بندے بھیجے تھے وہاں مدینہ کے یہودیوں کے پاس کہ ایسے کوئی اعتراض والے سوال بتاؤ ہم اس نبی سے کریں، نعوذ باللہ، تاکہ اس کو لاجواب کر دیں۔
تو انہوں نے کہا تھا 3 سوال کر لو، روح کس کو کہتے ہیں، غار والے نوجوانوں کا کیا حال ہے، مشرق سے مغرب تک سفر کرنے والے بادشاہ کی کیا کہانی ہے، کہا یہ سے سوال کرو۔ جب انہوں نے یہ سوال کیے تو اللہ نے فوراً قرآن اتار دیا اور سورۃ کہف اتار دی جس میں سارے جوابات دے دیے۔ تو موقع بموقع قرآن اتارنے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ یہ لوگ آپ پر اعتراض لے کر آتے ہیں تو ہم اعتراض کے جواب میں بڑا کھول کر قرآن اتار دیتے ہیں۔ آگے فرمایا الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا، جن لوگوں کو گھیر کر منہ کے بل دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا، بڑا مشکل وقت ہوگا، اللہ حفاظت فرمائے۔ منہ کے بل گھسیٹ کر کہ انسان الٹا پڑا ہوا ہے اور اس کو گھیر کر یا گھسیٹ کر جہنم کی طرف لایا جا رہا ہے، کتنی بڑی ذلت ہے انسان کی کہ انسان کو الٹا لٹا کے اور منہ گھسٹتا جا رہا ہو اور اس کو جہنم کی طرف کھینچا جا رہا ہو۔ اللہ نے فرمایا اولئک شر مکانا، بدترین مقام میں یہ جائیں گے، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، ان کا راستہ بدترین گمراہی کا راستہ ہے۔ جن کے راستے یہاں گمراہی کے ہیں آخرت میں بڑی ذلتیں ہوں گی۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، دنیا کی مشقتیں سہ لیں تاکہ آخرت کی عزتیں نصیب ہوں۔ اگر دنیا کی مشقتیں نہیں سہیں گے تو آخرت کی ذلتیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مسائل چل رہے ہیں ان میں جمعے کے مسائل چل رہے تھے۔ جب امام منبر پر آ جائے خطبہ دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، جب امام منبر پر آ جائے اب نہ بات کرنے کی اجازت ہے نہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے، یہ حدیث ہے۔ لہذا جس وقت امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے خطبہ دینے کے لیے، جو پہلی دفعہ تقریر کے لیے بیٹھتا ہے پھر خطبے کے لیے بیٹھتا ہے، جب خطبے کے لیے بیٹھ جائے اور لوگ آ جائیں تو اس وقت ان کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ یہ نہ کریں کہ سنتے ہیں پڑھ لیں چلو جلدی جلدی، وہ آ کر بیٹھ جائیں اور امام کے خطبے کو غور سے سنیں۔ اسی طرح ولا کلامہ، آپ نے فرمایا کلام اور گفتگو کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر امام خطبے کے لیے منبر پر آ کے بیٹھ گیا ہے، شرعاً ایسا گناہ ہے کہ آدمی کسی دوسرے آدمی سے کسی قسم کی کوئی بات کرے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ کہ اگر اس کو نصیحت بھی کی نا کہ بھئی ایسا نہ کرو، خاموش ہو جاؤ اور خطبے کی طرف توجہ دو، یہ بھی آپ نے فرمایا فقد لغا، اس نے یہ بھی غلط کام کیا۔ کسی کو نصیحت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جب امام منبر پر آ جائے خطبے کے لیے اب پھر خاموشی ہے، نہ کوئی نماز پڑھنی ہے نہ گفتگو کرنی ہے اور نہ موبائل کے ساتھ کوئی مصروفیت رکھنی ہے اور نہ ہی کچھ۔ آپ نے یہاں تک فرمایا اگر مس الحصا فقد لغا، حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس دوران جب امام خطبہ دے رہا ہے کوئی آدمی نیچے کنکریوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، آپ نے فرمایا یہ فضول بیکار کام کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے۔ کیونکہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں نیچے کنکریاں بچھی ہوتی تھیں صفوں کی جگہ پر، وہ گول کنکریاں ہوتی تھیں، اس پر بیٹھ کے نمازیں پڑھتے تھے، تو اگر کسی نے کنکری کو بھی یوں چھو لیا تو یہ بھی اس نے غلط کیا۔ لہذا اگر کوئی آدمی خطبہ سننے کے دوران نیچے صف کے ساتھ قالین کے ساتھ کھیل رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر موبائل میں لگا ہوا ہے یہ بھی غلط کر رہا ہے۔ ساتھ والے کو کوئی چھوٹی سی بات کی ہے، یہاں تک بھی اگر کہا بھی خاموش ہو جا یا تھوڑا سا قریب ہو جا بھائی، اس کی بھی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اس مسئلے سے لوگ بہت زیادہ غافل ہیں، اور بلکہ اس دوران امام خطبے میں ہوتا ہے یہاں کام میں لگے پھر رہے ہوتے ہیں، یہ کام کر لو، فلانا کام کر لو، یہ کر لو، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ہی خطبہ شروع ہو جائے بس سب چیزیں چھوڑ کر پھر کیا کرنا چاہیے، امام کے خطبے کی طرف توجہ دینی چاہیے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اور پھر خطبے کے دوران آدمی جہاں نماز نہیں پڑھ سکتا، گفتگو نہیں کر سکتا، وہاں کچھ اور احکام بھی اس کے ہیں کہ خطبے کے دوران اس نے بیٹھنا کیسے ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں میں یہ معروف ہے کہ پہلے خطبے میں تو اس طرح تحیات میں بیٹھ کر یوں ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور دوسرے خطبے میں یوں بیٹھ جاتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے، یہ ہمارے علاقے کا رواج ہے بس۔ سنت کیا ہے، شریعت کا طریقہ کیا ہے؟ شرعی طریقہ یہ ہے کہ دونوں حالتوں میں وہ ایسے ہی بیٹھے جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں۔ اگر کوئی اس طرح نہیں بیٹھ سکتا تو پھر ایسا کر لے چوکڑی مار کے بیٹھنے، چوکڑی مار کے بیٹھ جائے، لیکن امام کے خطبے کی طرف توجہ رکھے اور رخ بھی امام کی طرف رکھے جو خطبہ دے رہا ہوتا ہے، تاکہ یہ سمجھا جائے کہ امام کی بات کوئی توجہ سے سن رہا ہے۔ تو خطبے کے دوران بیٹھنے کی حالت کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نے کس طریقے سے بیٹھنا ہے۔ خاص طور پر جو یہ طریقہ رائج ہے ہمارے ہاں،
پہلے ہاتھ باندھ لینا دوسرے پہ چھوڑ دینا، یہ بالکل ختم کر دینا چاہیے طریقہ، اس لیے کہ ایک چیز شریعت میں ہے نہیں اور وہ اتنی زیادہ ہمارے معاشرے میں ہو چکی ہے جیسے یہ کوئی ضروری ہو، تو اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کرتے ہیں کہ جب امام نے ایک خطبہ ختم کیا اور دوسرا خطبہ کے لیے آنا ہے تو درمیان میں جو امام بیٹھ جاتا ہے تو اس میں لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ دو خطبوں کے دوران دعا قبول ہوتی ہے، میں خود بھی مانگتا ہوں جب بیٹھتا ہوں، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھا کر یا زبان ہلا کر دعا مانگے۔ زبان ہلائے بغیر، ہاتھ اٹھائے بغیر دل ہی دل میں دعا مانگنی چاہیے۔ میں خود بھی مستقل مانگتا ہوں جب بیٹھتا ہوں، لیکن زبان ہلائے بغیر۔ تو آپ سے بھی یہ گزارش ہے، سننے والوں کے لیے بھی یہ حکم ہے، خطبہ پڑھنے والے کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اس دوران دعا ہاتھ اٹھا کر یا زبان ہلا کر نہ مانگے، زبان ہلائے بغیر دل میں مانگ لے، اللہ قبول فرماتا ہے۔